عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی قطرات سے زیادہ شب و روز ہم پر برستی ہے. ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے دیا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ فرماتے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ سب اللہ کی طرف سے تمہیں حاصل ہوئی ہے، تمہاری اپنی کوئی نہیں. ہماری ذات بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ہم تو اپنے ذات کے مالک نہیں ہیں. جو نعمت ہمیں حاصل ہے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے. اور کتنی نعمتیں ہیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ نے سب سے فرمایا سارے انسان تم سب کے سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، تم انہیں گن نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں ہیں اللہ کی، بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا. بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتی، اور وہ رسول ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کو عطا فرمایا، اور پھر ان کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، قرآن کریم عطا فرمایا. وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، پھر ان کو پاک کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ان انسانوں کے دلوں سے کفر اور شرک کی نجاستوں کو، اندھیریوں کو نکالتے ہیں اور اس کی جگہ ایمان کا نور ڈالتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی نعمت. پھر اللہ نے قرآن عطا فرمایا، یہ اللہ کی نعمت. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں سے کفر کی، شرک کی سیاہی نکال کر ایمان کا نور ڈال دیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حکمت کی تعلیم دی آپ نے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے؟ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرے کم ہے. اور یہ امت خیر امت ہے، یہ امت بہترین امت ہے.
اللہ نے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بہترین امت بنایا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے اس امت پر۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ اللہ کے آخری نبی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے اور کون سے صحابی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی، 10 سال ان کی عمر تھی۔ ان کی والدہ آپ کی خدمت میں لے کر تشریف لائی، حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کا خادم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے، آپ کی وفات تک حضرت انس آپ کے خادم تھے، اور کیسی خدمت کی، فما قال لی اف، ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، ولا لما صنعت، کبھی یہ نہیں کہا اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی یہ نہیں فرمایا اللہ صنعت کیوں نہیں کیا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، آپ کے پاس رہے گا، خدمت کرے گا، دین سیکھے گا، آپ سے علم سیکھے گا۔ اور پھر انہوں نے کتنا علم سیکھا، کتنی خدمت کی، ان 10 سالوں میں انہوں نے علم سیکھا 2286 حدیثیں صرف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اتنے بڑے صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ یہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے اس میں یہ تعلیم ہے، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے رہے، بچوں نے بھی علم حاصل کیا، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کرنا بھی سنت ہے، اور دعا کی درخواست کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، دعا کی درخواست کرتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ اللہ والوں کی خدمت میں جا کر ان سے دعا کی درخواست کرنا، وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں دی حضرت انس کو، فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ، اے اللہ انس کے مال کو زیادہ کر دے، انس کی اولاد کو زیادہ کر دے، انس کی عمر لمبی کر دے، انس کی مغفرت کر دے۔ کتنی بڑی دعائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ 4 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کی۔ پہلی دعا فرمائی، اے اللہ انس کا مال زیادہ کر دے۔ حضرت انس بعد میں فرماتے میرا ایک باغ تھا، اور
دوسرے لوگوں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا۔ اللہ نے ایک دعا یہ قبول فرمائی۔ دوسری دعا، اے اللہ انس کی اولاد زیادہ کر دے۔ حضرت انس کی عمر لمبی ہوئی، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں آخری عمر میں فرماتے تھے میری زندگی میں میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 سے زیادہ ہوئی ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ تیسری دعا فرمائی، اے اللہ انس کی عمر لمبی کر دے۔ اللہ نے عمر بھی لمبی کی، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عمر لمبی کرنے کی دعا یہ بھی جائز ہے۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما تاکہ دین کا خادم ہو۔ دعا کی۔ حضرت انس کی عمر 91 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی ہجرت کے وقت۔ تو 91 کے ساتھ 10 ملائے کتنے ہو گئے؟ 101 سال۔ 100 سے زیادہ عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ 3 دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا قبول ہوئی، میرا مال بھی بڑھ گیا۔ دوسری دعا وہ بھی قبول ہوئی، میری اولاد بڑھ گئی۔ تیسری دعا قبول ہوئی، میری عمر سب سے زیادہ۔ اور چوتھی دعا، اے اللہ انس کی مغفرت فرما۔ حضرت انس فرماتے تھے مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول فرمائیں گے اور انس کی مغفرت بھی کر دیں گے۔ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وہ فرماتے، حدیث سنیے، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کا رسول اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ذکر فرمائی کہ والد کی محبت، بیٹے کی محبت اور انسانوں کی محبت۔ فرمایا محبت دنیا میں 3 قسم کی ہوتی ہے، یا تو بڑوں سے محبت ہوتی ہے، والد بڑے ہیں تو جو والد یا بڑے درجے کے لوگ ہیں جیسے والد ہو گئے، استاد ہو گیا، بزرگ ہو گئے، یہ سب اس کیٹیگری میں، اس درجے میں آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں محبت اجلال، محبت اجلال۔ دوسری محبت، محبت شفقت، چھوٹوں سے محبت۔ بیٹا چھوٹا ہے تو اس میں بیٹا بھی داخل ہے، اس میں شاگرد بھی داخل ہے، اس میں چھوٹی عمر کے لوگ داخل ہیں جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں۔ تیسری محبت مشاکلہ، انسانوں کی محبت، جو آپ کے ہم عمر ہے، جو آپ کے ہمسر ہے، جو آپ کے برابر ہے، وہ سب داخل ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، کزن ہے، آپ کے دوست ہے، یہ سب داخل ہے، بیوی ہے، شوہر ہے۔ تو محبت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں۔ بڑوں سے محبت، بڑی عمر کے افراد یا درجے میں بڑے ہو، چھوٹوں سے محبت، اور تیسرا ہم پلہ، ہم برابر، ہم عمر لوگوں سے محبت جو آپ کے برابر ہو درجے میں، عمر میں۔ دنیا میں 3 قسم کی محبتیں ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی ایک محبت ہے جو ان تینوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ محبت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ ایسی محبت جو باپ سے بھی زیادہ ہو، ایسی محبت جو اولاد سے بھی زیادہ ہو، ایسی محبت جو تمام انسانوں سے زیادہ ہو، وہ محبت انسانوں میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ایسی محبت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا۔ اگر محبت نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔
اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ محبت، اور صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، اللہ اکبر۔ اور اس محبت اور عشق کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو بھائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ما مسست دیباجا ولا حریرا۔ ریشم کی دو قسم ہوتی ہے، ایک موٹا ریشم ہوتا ہے، ایک پتلا ریشم۔ فرماتے ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے دنیا میں جتنے بھی قسم کے ریشم ہیں، اللہ اکبر، میں نے دنیا کے کسی ریشم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا ہے۔ آپ کی ہتھیلی ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی۔ ولا شممت رائحة اطيب من ولا شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے جتنے مشک ہیں، جتنے عنبر ہیں، جتنی خوشبوئیں ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ کوئی خوشبو، اتنی زیادہ خوشبودار نہیں سونگھی ہے۔ آپ کے پسینے سے زیادہ کوئی خوشبو نہیں، آپ کے پسینے میں اتنا خوشبو تھا۔ ہاں، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ عاشق رسول ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن صرف زبانی محبت نہیں تھی صحابہ کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ محبت کیا ہے؟ محبت یہ کہ محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اپنے عشق اور محبت کو بیان کر رہی ہے، فرماتی ہے، اللہ اکبر، لنا شمس وللآفاق شمس۔ اے انسانوں، ایک تو دنیا کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، روشن چراغ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ روشن چراغ کا، اور اللہ نے اسی قرآن میں سورج کو بھی سراج کہا ہے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، روشن چراغ۔ ہم دونوں کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں روشن چراغ، لیکن عربی میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا سراجا منیرا، اور دنیا کے سورج کو فرمایا سراجا وحاجا۔ فرق ہے، الفاظ الگ الگ ہے۔ اردو میں، اردو کا دامن تنگ ہے، اردو میں ترجمہ کر دیا روشن چراغ، یہاں بھی روشن چراغ، ادھر بھی ترجمہ کر دیا روشن چراغ، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ دنیا کا سورج سراجا وحاجا، وحاج وحج سے ہے، وحج کہتے ہیں حر الشمس، سورج کی گرمی کو۔ معنی یہ ہے سورج بھی روشن ہے، لیکن سورج میں گرمی ہے، تپش ہے، حرارت ہے۔ تم سورج کے جتنے قریب جاؤ گے اتنی تمہیں گرمی زیادہ لگے گی، اتنا تمہیں پسینہ آئے گا، اتنی تمہیں تکلیف زیادہ ہوگی۔ جتنا سورج سے دور رہو گے اتنے تم امن میں رہو گے۔ سورج کے جتنے قریب جاؤ گے تمہیں گرمی لگے گی، تمہیں تکلیف ہوگی، تپش لگے گی۔ لیکن قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سراج منیرا، آپ روشن چراغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب جاؤ گے تمہیں راحت ملے گی، جتنے قریب جاؤ گے تمہیں سکون ملے گا،
جتنے قریب جاؤ گے تمہیں خوشی ہوگی. یہ فرق ہے دونوں میں. امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. اے انسانوں، دنیا میں ایک سورج ہے اور ایک ہمارے گھر کے اندر ایک سورج ہے، اور ہمارے گھر کا سورج دنیا کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. ہمارا سورج دنیا کے سورج سے بہتر ہے. کیوں؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. دنیا کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. جب رات ختم ہو جاتی ہے، فجر ہوتی ہے تو سورج دنیا کا طلوع ہوتا ہے. ہمارے گھر کے سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا کا سورج غروب ہو جاتا ہے، رات شروع ہوتی ہے تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کا سورج طلوع ہوتا ہے. یہ محبت ہے صحابہ کی، یہ عشق تھا آپ سے. لیکن کیسی محبت تھی صحابہ کو؟ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. اصل محبت ہے اسی کا نام کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے. اگر کوئی شخص صرف زبان سے کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور عمل اس کا غلط ہے، آپ کی سنتوں پر نہیں چلتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، بلکہ آپ کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چل رہا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. فرمایا کہ تو دانی حب احمد شرط ایمان، نشان حب او لیکن ندانی. تو جانتا ہے اور تو مانتا بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کے لیے شرط ہے، لیکن تجھے اس محبت کی نشانی نہیں معلوم. آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ صحابہ کیسی محبت کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ تشریف لائے. وہ صحابی کھانا لے کر آیا، نمکین گوشت تھا اور کدو کے ساتھ پکا ہوا تھا. شوربہ ہے، اس میں کدو ہے، اس میں گوشت ہے. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شوربہ میں کدو کی خاشیں، کدو کے ٹکڑے وہ تلاش کر کے آپ تناول فرما رہے ہیں. یعنی شوق سے آپ کدو کو تلاش فرما رہے ہیں اور تناول فرما رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، بس اس دن کے بعد مجھے بھی ہمیشہ کے لیے کدو پسند ہو گیا. یہ تھے صحابہ. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہ حدیث سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، کدو پسند تھا. تو ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں. امام ابو یوسف نے کہا جلدی جلدی ایمان کی تجدید کر لو ورنہ تمہارے لیے قتل کا حکم جاری ہو جائے گا. کہ تم ہوتے کون ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہے اور تم یہ کہو مجھے پسند نہیں ہے. میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، میرے ساتھ بچے بھی تھے. جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں قریب میں ایک ریسٹورنٹ تھا، ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ان کا ریسٹورنٹ تھا. تو میں کھانا وہاں سے لے آتا تھا، کھانا وہاں سے لے آ کر اپنی جہاں ہم ٹھہرے تھے بچوں کے لیے کھانا وہاں سے لے کر میں آتا تھا. جب پہلے دن میں گیا وہاں کھانا لینے کے لیے تو میں نے اس ریسٹورنٹ والے سے پوچھا، اس مسلمان پاکستانی بھائی سے میں نے پوچھا میرے پاس آپ کے پاس کیا کیا ہے کھانے کے لیے؟ تو اس نے بہت ساری چیزوں کے نام لیے. میرے پاس مرغ بھی ہے اور میرے پاس بریانی بھی ہے اور میرے پاس جناب کیا ہے گوشت بھی ہے، قیمہ بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اور آخر میں کہا
جی ہمارے پاس کدو شریف بھی ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے کہا کدو شریف اور اتنے پیار سے اس نے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کدو تو پاکستان میں بھی پکتا ہے، پاکستان والے بھی ریسٹورنٹ میں بیچتے ہیں اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی کدو پکتا ہوگا، لیکن یہ مدینے کے اندر بیٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نے اس کو ایسا ادب سکھایا ہے کہ کدو کے ساتھ بھی شریف لگا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ یہ محبت کی بات ہے، صحابہ عاشق رسول تھے، کدو پسند ہے آپ کو، فرماتے مجھے بھی کدو پسند۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک اسپیشل چیپٹر لائے، ایک باب لائے کہ مدینے سے لے کر مکے کے درمیان میں وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، آپ نے نمازیں پڑھی وہاں۔ اب سفر میں آپ اترے، آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی مدینے سے مکہ تشریف لاتے تھے، حج میں آئے، آپ معلوم کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن جگہوں پر اترے تھے، انہی جگہوں پر اترتے تھے، انہی جگہ نماز پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا کہ فلاں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت انس جاتے وہاں بیٹھ جاتے، اس درخت کو پانی دیتے تھے سوکھ نہ جائے۔ حالانکہ یہ حج کے ارکان میں سے، نسک میں سے نہیں ہے، لیکن ان کو عشق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں میں وہاں بیٹھوں گا، جس درخت کے نیچے آرام فرمایا میں وہاں آرام کروں گا، جس جگہ اتر کر نماز پڑھی میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ یہاں تک کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، عبداللہ ابن عمر بھی وہاں گئے، قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن لے گئے اپنے آپ کو وہاں اور قضائے حاجت کی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں تو میں بھی وہاں جاؤں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے تھے جو بیل کی کھال اس کو دباغت دے کر اس سے بنائے گئے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نے یہ جوتے کیوں پہنے ہیں؟ فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے یہ جوتے پہنے تھے تو مجھے بھی یہ جوتے پسند ہیں۔ ہماری پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہماری پسند بن جائے بھائی، اسی کا نام ہے عشق رسول، اسی کا نام ہے محبت رسول۔ ایک صحابی ہے معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے میرے ابا جان قرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ حاضر ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گریبان مبارک کھولا ہوا تھا، بٹن، یہ جو کنڈیاں ہیں، جو بٹن ہے یہ کھلے ہوئے تھے۔ حضرت قرہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بٹن دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، وہ واپس تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ آئے، دیکھا بٹن کھلے ہوئے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر وہ اپنے بٹن کھلے رکھتے تھے، ان کے بیٹے بھی کھلے رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس حالت میں دیکھا تھا کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یہ تھا ان کا عشق رسول، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا بس اسی حال میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بٹن بند رکھتے تھے، بٹن بند رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے ایک موقع پر کھولے ہیں، اس لیے علماء لکھتے ہیں کبھی کبھی کھول بھی لینا چاہیے، اس نیت سے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس نیت سے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا بدماش ہوں، بٹن کھول کر جا رہا ہے، لوگوں کو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، اپنا روب داب دکھا رہا ہے، یہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی آپ نے ایک مرتبہ اس طرح بٹن کھولے تھے، میں بھی اس کو اپنا لوں، یہ ہے عشق رسول۔ میرے دوستو، صحابہ عاشق رسول تھے، وہ فرمایا کہ ہاں، وہ جو میں شعر سنا رہا تھا، تو دانی حب احمد شرط ایمان، نشان حب او لیکن نہ دانی، کہتا ہے تو جانتا ہے کہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی شرط ہے،
لیکن تو اس محبت کی علامت کو نہیں جانتا. تو دانی حب احمد شرط ایمان نشان حب او لیکن ندانی. مگر دا رخ از طرز و طریقت اگر از عاشقان مخلصانی. اے انسان اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مخلص عاشق ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کبھی اپنا منہ نہیں پھیرنا. یہ ہے محبت. اللہ ہمیں ایسی سچی محبت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم پورا کریں. ہماری غمی ہو سنت کے مطابق, خوشیاں ہو سنت کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میری پسند بن جائے, یہ ہے ایمان. آج کل تو الٹا معاملہ چل رہا ہے. کہتے جی ہمیں دین تو پسند ہے لیکن اپنی مرضی والا. دین پسند ہے اپنی مرضی والا. بھائی جب دین پسند ہے اپنی مرضی ختم, میری مرضی نہیں چلے گی. اب تو بھائی ہمیں وہ پسند ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق زندگی گزارے. اب وہ بھائی چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. کچھ نہ کچھ بھائی تقریر سننے آئے, کچھ عمل بھی تو کرنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک سیرت آخر میں بیان کر دیتا ہوں. ہر جمعے کوشش ہوتی ہے کوئی ایک بات آپ کو بتائیں, آپ اس پہ عمل کریں. بھائی ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں. آسان وظیفہ بتاتا ہوں میں آپ کو. جب بھی بتاتا ہوں آسانی بتاتا ہوں. ایک آسان وظیفہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. بھئی یہ ایک سنت ہے, یہ ایک سیرت ہے, اس پہ عمل شروع کر دے. چلتے پھرتے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ مشکل ہے نہیں. صحابہ فرماتے جب ہم اوپر چڑھتے تھے کننا اذا صعدنا نکبر, جب ہم اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے, اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. یہ ایک سنت سیکھ جائے. بھائی لفٹ میں اوپر جا رہے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اوپر جا رہے ہیں نا تو بھائی جتنی بھی اونچائی ہو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور پھر نیچے آ رہے تو کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ پاک ہے. انسان جتنا بھی نیچے چلے جائے, جتنا بھی نیچے ہو, اللہ کے لیے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ہمیشہ بڑا ہی بڑا ہے. اللہ ہمیشہ بڑا ہی بڑا ہے. اوپر جائے اللہ اکبر, نیچے اترے سبحان اللہ. یہ ایک سنت ہے, یہ سیکھ جائے. اور بھائی اللہ اللہ کرتے جا. اللہ یہ بھی ذکر ہے, یہ اللہ 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 اللہ, یہ بھی ذکر ہے. ایک بات اور بھی بتا دوں, امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے ہیں, بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, لیکن وہ یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ذکر ہے, الحمدللہ ذکر ہے, لیکن اللہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے. کہتے اللہ تو اللہ کا نام ہے, علم ہے. اللہ اللہ یہ ذکر نہیں, اس پر ثواب نہیں. ہمارے شیخ, میرے استاذ, میرے شیخ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ, جن سے ہم نے حدیث پڑھی. اسی لیے میں کہتا ہوں حدیث صرف کتاب میں دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتی. استاد کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی نا. انہوں نے کہا, ہمارے استاد نے فرمایا, حدیث پڑھا رہے تھے, فرمایا کہ امام ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن اس مسئلے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے. بڑے آدمی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ عالم ہے لیکن اس مسئلے میں کمزور ہے. فرمایا اللہ اللہ یہ ذکر نہیں. ہمارے شیخ نے فرمایا یہ بھی ذکر ہے, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا دیکھو, ذکر کرنے والا ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو فائدہ اس کو ہوتا ہے. اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ کی الوہیت میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ایسا ہے یا نہیں؟
آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی تقدیس میں کوئی اضافہ ہوا نہیں۔ سبحان اللہ کے کہنے سے جو ذکر کرنے والا ہے اس کو فائدہ ہوا کہ اللہ کی صفت قدوسیت اس کے دل میں راسخ ہو گئی۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کی صفت محمودیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ کی صفت تو اللہ کی ہے، ہمارے آپ کے ذکر کرنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ ہاں، جو ذکر کر رہا ہے اس کے دل میں اللہ کی صفت محمودیت راسخ ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے اللہ 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 اللہ، اب اللہ عالم ہے، اللہ کے لفظ اللہ کی تعریف کی ہے، علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، اللہ 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 اللہ۔ جب آپ یہ کہیں گے ہاں تو کہنے والے ذاکر کے دل میں اللہ کی صفات کمالیہ اور پکی ہو جائے گی۔ وہ کہے گا اللہ اللہ، اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ اس کے دل میں پکے ہوں گے۔ اللہ بڑا عالم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہے، یہ صفات اس کے دل میں۔ فرمایا کہ ذکر کرنے سے ذاکر کو فائدہ ہوتا ہے، سبحان اللہ سے فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اللہ اکبر سے ہو رہا ہے، اللہ اللہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے شیخ نے فرمایا، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں اللہ اللہ ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور آپ نے اللہ اللہ تکرار کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ اللہ، یعنی اس کا ذکر جائز ہے، اللہ اللہ، چلتے پھرتے اللہ اللہ کہا کرو۔ وقت ہے، ختم ہو گیا۔ آئے چلو شیخ مجذوب کے اشعار سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ اللہ آپ بھی سیکھ جائے، اللہ ہمیں سکھا دے۔ بھائی بزرگوں کی تو بڑی حالت ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، ہم بھی سیکھ جائے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ۔ کہتے بھئی ہر وقت اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو۔ کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بلائی، مجھ سا کوئی بیکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بیکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ۔ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ۔ نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، آمین کہو بھائی، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجائے غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اور سن میرے نالے سن میرے نالے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اور اپنا بنا لے اپنا بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا
بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیٹے بیٹے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 اللہ. یہ میں نے اس لیے پڑھے کہ ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو. بھائی چلتے پھرتے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب شامل ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے اللہ اللہ اللہ. ہمارے شیخ فرماتے جب تم یہ کرو گے اللہ کی صفات کمالیہ تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.